بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سب لوگ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دل کی بیماری ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہو سکتی اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر دیں، اپنے کھانے پینے کے معاملات میں تمباکو نوشی بند کر دیں، الکحل کا استعمال بند کر دیں، روزانہ سیر کریں، قوت برداشت کے مطابق ہلکی پھلکی ورزش کریں، اپنے آپ کو ذہنی تناؤ سے بچائیں، فیملی میں وقت گزاریں۔ جب ہم سب اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کریں، کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں، اور اپنے آپ کو چیک کرواتے رہیں۔ اگر ہم یہ عادت اپنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ریگولر فالو اپ میں رکھتے ہیں، بیمار ہو کے فالو اپ میں ہم نے نہیں رہنا بلکہ ہم نے صحت مند ہو کے فالو اپ میں رہنا ہے، تو یقین کریں ہمارے ہاں سے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے ہسپتال غیر آباد ہو جائیں گے، ہمارے پارکس، ہماری مساجد جس دن آباد ہونے لگیں اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے ہاں دل کی بیماریاں کدھر چلی گئیں۔ دل کی بیماری قدرت کی ڈکشنری میں نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں۔ ہارٹ اٹیک تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ تمام بیماریاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بیماریوں کے علاج کے حوالے سے روزانہ اتنی انویسٹمنٹ جو کی جا رہی ہے، اگر اس سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہم لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے کر دیں تو ہم سب کے دل کتنے مضبوط ہو جائیں گے، کتنے صحت مند ہو جائیں گے، اور بیمار ہونے کے بعد جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک صحت مند دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہم لاک اینجیوپلاسٹی کر لیں، ہم اسٹینٹ ڈال دیں، ہم بائی پاس آپریشن کروا دیں، سب وقتی سہارے ہیں۔ دل کبھی بھی اس اصلی حالت میں نہیں آ سکتا جو قدرت نے پیدا کیا ہے۔ جس انداز میں قدرت نے اس دل کو ہماری چھاتی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے دل۔ آپ سوچیں دنیا کا کوئی ایسا پمپ ہے جو 24 گھنٹے میں 7 سے 8 ہزار لیٹر فلوئڈ پھینکتا ہے، اور فلوئڈ کیا ہے؟ خون ہے۔ کوئی ایسا پمپ ہے جو 7 سے 8 ہزار لیٹر مستقل پانی پھینکتا رہے، تیل پھینکتا رہے؟ ناممکن بات ہے۔ یہ اللہ ہی نے اس دل کو اتنی طاقت دی ہے۔ جب دل کا بایاں حصہ سکڑ کے خون کو پورے جسم میں پھینکتا ہے اور یہ خون جب واپس دل کے اوپر والے دائیں حصے میں آتا ہے تو 60 ہزار میل کا سفر طے کر کے آتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں تقریباً 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 70 سال کی عمر تک 2 سے 2.5 ارب مرتبہ دھڑک چکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 700 گنا ریزرو رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں فیول انڈیکیٹر آ گیا ہے کہ آپ کا فیول ختم ہونے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ 700 میل چل سکتا ہے۔ لیکن ہم دل کا وہ حال کر دیتے ہیں، کبھی جھاگ والے مشروبات پی کے، کبھی بازار کے کھانے کھا کے، کبھی جنک فوڈ کھا کے، کبھی رات کے وقت لیٹ میلز جو خوراک ہوتی ہے وہ آرڈر کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، الکحل کا استعمال کرتے ہیں، آئس کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی نشہ آور چیز یا دوا جو بھی لی جائے اس کا اثر دل پر لازمی پڑتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے اور اپنے بچوں کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ ایک مرتبہ خدا نخواستہ اگر دل کی بیماری ہو جاتی ہے پھر ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں دوائیں ہیں، کہیں سٹینٹس ہیں، کہیں بائی پاس سرجری ہے، پھر سٹینٹس ہیں، پھر بائی پاس سرجری ہے، پھر دواؤں کی ترتیب کبھی کم کرنا، کبھی زیادہ کرنا۔ کبھی آپ CCU میں یا کارڈیولوجی وارڈ میں یا ایمرجنسی وارڈز میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ دل کے مریضوں کے کتنے برے حالات ہیں۔ ان سے سانس نہیں لیا جاتا، وہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ذرا سا چلتے ہیں چھاتی میں بوجھ ہو جاتا ہے، گھٹن ہو جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے، بہت بری کیفیت ہوتی ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے اپنے دل کے صحت کا خیال کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مزدور، ایک غریب آدمی، اس کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی روزانہ 1 پیکٹ سگریٹ پیتے ہیں،
جب میں ان سے کہتا ہوں کہ سگریٹ چھوڑ دیں، کل کو خدا نخواستہ اگر آپ کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، اگر آپ کو فالج ہو جاتا ہے تو آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ لیکن جب یہی لوگ ہمارے پاس ہسپتالوں میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اپنا علاج کہاں سے کروائیں؟ روزانہ ہم اسی طرح کے کیسز دیکھتے ہیں۔ بچوں کو دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں، سکولز، کالجز میں کس طرح تمباکو کا استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح نشہ آور چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، کس طرح الکوہل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دل کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، دل کے ویلوز خراب ہو رہے ہیں۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں پر سوچنا ہوگا۔ آپ اپنی خوراک بہتر کر دیں، آپ اپنی خوراک سادہ کر دیں۔ آج سے 50 برس پہلے جو خوراک کھائی جاتی تھی، بلکہ آج بھی گاؤں دیہات میں جو خوراک کھائی جاتی ہے، جہاں پر جدید دنیا کی سہولت نہیں پہنچی، وہاں پر آپ دیکھیں آج بھی ساگ، مکئی کی روٹی کھائی جاتی ہے، سادے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اگر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن گاؤں دیہات کے وہ لوگ جو مکھن کھاتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، اور تڑکے لگا لگا کے ساگ پر دیسی گھی کے مکئی کی روٹی کے ساتھ خوب پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت، بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، اور ٹریکٹر پر بیٹھ جاتے ہیں، ہل نہیں چلاتے، محنت مشقت کے عادی نہیں ہیں، تو ان میں بھی دل کی بیماری اتنی ہی ہے جتنی شہروں میں رہنے والوں میں دل کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں دل کے ویلز کے مسائل ہیں، ویلز تنگ ہو رہے ہیں، ویلز لیک کر جاتے ہیں، ایک بخار کی وجہ سے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں رومیٹک فیور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ اگر وہ سست ہوا ہوا ہے، اگر وہ چل نہیں رہا، اگر وہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے آج اٹھا نہیں جا رہا، میرا گلا خراب ہے، مجھے بخار ہے، دھڑکن تیز ہے، ہم کبھی اس پر توجہ نہیں دیتے، اور یہ بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے بعد میں دل کے ویلوز خراب کرنے والی بیماری کی۔ کیونکہ جب بھی بچہ گلے میں درد کی شکایت کرتا ہے، جب بھی بچہ بخار کی شکایت کرے، دھڑکن کی شکایت کرے، سانس پھولنے کی شکایت کرے، تو فوراً نزدیکی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کا ورک اپ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہیں خدا نخواستہ اس بچے کو رومیٹک فیور، دل کے ویلوز خراب کرنے والے جوڑوں کی بیماری کا بخار تو نہیں ہے۔ دل کے پٹھے سخت ہو کے موٹے ہو جاتے ہیں، پورے پھیل نہیں پاتے، دل کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، سکڑ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے اور انسان کا سانس بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ دل کے باہر جھلی ہے، اس کی سوزش ہو سکتی ہے کسی وائرس کی وجہ سے، ٹی بی کی وجہ سے، دل کے باہر پانی آ سکتا ہے، دل کا بجلی کا نظام ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام بیماریوں کو ہم وقت سے پہلے معلوم کر سکتے ہیں اگر ہم ایک عادت اپنا لیں کہ ہم نے صحت مند ہو کے ہسپتالوں میں جانا ہے، ہم نے اپنا چیک اپ کروانا ہے کہ ہمارے دل کی صحت کیسی ہے، ہمارے دل کی نالیاں کیسی ہیں، ہمارے دل کے ویلوز کیسے ہیں، ہمارے دل کے پٹھے کیسے ہیں، یا جسم کے کسی اور حصے کی وجہ سے دل خراب تو نہیں ہو رہا، خون کی کمی کی وجہ سے، تھائرائیڈ کے زیادہ یا کم کام کرنے کی وجہ سے، کولیسٹرول کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کہیں ہمارے دل پر برے اثرات تو نہیں آ رہے، یا ہمارے جسم میں کسی خاص خوراک کی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنی خوراک کو سادہ کر لیں، تمباکو بند کر دیں، الکوہل کا استعمال بند کر دیں، اپنی زندگی کو جتنا آپ سادہ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ سادہ زندگی اپنائیں، زندگی کے رویوں میں نرمی لائیں، پیار محبت جتنا ہوگا، جتنا سٹریس کم ہوگا، اتنا دل کے اوپر بوجھ کم پڑے گا، اور دل آپ کا بہت عرصے تک صحت مند انداز میں دھڑکتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔